اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. مجھ پہ تہمت لگائی گئی. تہمت نہیں لگانی چاہیے تھی مجھ پہ. بہت آئی ایم سوری، لیکن یہ کہ میں بہت اس میں تکلیف میں ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت اب دنیا میں نہیں رہے. چند ماہ پہلے انہوں نے اردو پوائنٹ کے ساتھ ایکسکلوسیو انٹرویو میں دل کی باتیں کی تھیں جو آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں. اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا تھا یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ممبر قومی اسمبلی، مفکر، دانشور، اینکر اور بڑی ہی معروف شخصیت ہیں. آج ہم ان سے وہ باتیں کرنے والے ہیں جو شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی. آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اندر کیا چلتا ہے، وہ باتیں، جو سوچ، اور آپ لوگوں کو تو مختلف دکھتے ہیں، اصل میں ڈاکٹر عامر لیاقت کون ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، اینکر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، سیاست بھی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کرتے ہی رہتے ہیں. اصل میں آپ کرنا کیا چاہتے تھے زندگی میں؟ میں کرنا آخر یہ چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طرح سے اپنے جو ضمیر کی اور اندر جو میری صلاحیتوں کی ایک اپچ ہے، اپچ کہتے ہیں آواز کو، لہر کو، اس اپچ کو اور اس لہر کو میں دبنے نہ دوں اور اس کا ذکر ہوتا رہے. ورنہ بسا اوقات ہوتا ہے یہ کہ آدمی اندر ہی اندر دب کے گھٹ کر رہ جاتا ہے. تو اسے جو کچھ آتا ہے وہ لوگوں کو دے دے. دیکھیں، اگر میں کھانا اچھا بناتا ہوں، اگر میں گفتگو کر لیتا ہوں، جو کہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یا اگر میں تاریخی حوالے دے دیتا ہوں، تو قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے آپ سے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، ہم نے جو تمہیں پیسہ دیا وہ کیا کیا، تمہیں جو علم دیا وہ لوگوں کو دیا کہ نہیں دیا، یا خود ہی لے کر چلے گئے. تو یہ جو تیسرا سوال ہے نا، بڑا خطرناک ہے کہ تمہیں جو علم دیا وہ ہم نے دیا تو تم نے کیا کیا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، اور بہت عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی تو میں عذرائے استفہامیہ کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں اگر اپنی ہزاروں زندگیاں بھی مجھے عطا کرے اور میں سجدے میں گزار دوں تو شاید میں اس کا شکر ادا نہ کر سکوں. تو وہ جو عطا کیا ہے اس میں جو کچھ بھی تھا وہ میں لوگوں کو دیتا رہا. اب اس میں کسی نے مجھے کہا یہ محرم میں شیعہ ہو جاتا ہے، ربیع الاول میں سنی ہو جاتا ہے، رمضان میں ہوسٹ ہو جاتا ہے. تو لوگ جو کچھ کہیں کہتے رہیں، مجھے جو جتنا آتا ہے میں وہ لوگوں کو دیتا ہوں، میں بانٹتا ہوں. میں بانٹنے کا سلیقہ جانتا ہوں، میں اپنے اندر رکھنے کا. آج میری بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. آج آپ جائیں واٹس ایپ پر فنی اسٹیکرز ڈاؤن لوڈ کریں تو اس میں کیسا دیا میں عامر لیاقت بیٹھا ہوا ہے. اب اس پر پلے پروٹیکٹ والوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ ایک آدمی کے کاپی رائٹس اس کو نہیں دے رہے اور اس کی تصویر استعمال کر رہے ہیں. آپ سوچیں گوگل والے بھی میری تصویر استعمال کر رہے ہیں اور وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کاپی رائٹس کا بڑا خیال ہے، لیکن انہیں بھی کاپی رائٹس کا خیال نہیں. میمز بنتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے. کبھی وہ عام کھانے والی بات ہے، کبھی وہ آپ وہ ایک چیز ہے آپ پیچھے لیٹ جاتے ہیں، ٹیک لگا لیتے ہیں. اس کے علاوہ بڑے فنی مومنٹس ایسے. یہ سب کچھ آپ نے کیا یا ہو گیا؟ دیکھیں، عامر لیاقت حسین کی اس لیے چیزیں آتی ہیں اور عامر لیاقت حسین کبھی بھی ان چیزوں پر برا نہیں مانتا، کیونکہ عامر لیاقت حسین منافق نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، کیونکہ اس نے کیا ہے یہ. تو میں غلطی نہیں کہتا اس کو، میں نے بالکل کیا ہے اور کوئی پرپزلی نہیں کیا، لیکن ہوا ہے مجھ سے. اور بہت ساری چیزیں میں نے پرپزلی بھی کی ہیں، اور اگر وہ میمز بناتے ہیں تو بنائیں. اچھا، ناگن ڈانس آپ نے پرپزلی کیا تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب اس میں ناگن ڈانس میں کیا ہے، ناگن کسی کے گھر کی چرا کے تھوڑی لایا تھا میں، تو میری اپنی ذاتی اندر کی ناگن تھی جس کو میں نے نکالنے کی کوشش کی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کالم بھی لکھے، ڈرامہ میں بھی کام کر لیا، اور اینکرنگ اتنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، MNA بھی ہیں. آخر اپنے آپ کو کہلوانا کیا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ ضرور، کبھی نہ کبھی. تو خواہش ہے میری خواہش اس لیے کہ میں کچھ چیزیں صحیح کرنا چاہتا ہوں اور مل کے صحیح کرنا چاہتا ہوں. الگ سے ضد میں آ کے نہیں صحیح کرنا چاہتا، مل کے صحیح کرنا چاہتا ہوں، سب کے ساتھ مل کے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، یہ پہلی شادی، دوسری شادی اور تیسری مبینہ طور پہ شادی. کیا آپ بہت سے صحافی آپ نے مبینہ کا لفظ استعمال کیا، میں نے یہاں تو تیسری کرا دی تھی دونوں. کیا قصہ ہے، اتنا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ شادی تو سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلی شادی تو کوشچن آؤٹ آف کوشچن ہے، اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو سبھی کرتے ہیں. یہ تو شادی کا لڈو ہے، جو کھایا وہ بھی پچھتایا، جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا. دوسری شادی یہ جرت کی بات ہے، یہ اس معاشرے میں جرت کی بات ہے، اس معاشرے میں جرت کی بات ہے. باقی سعودی عرب میں، مصر میں، ایران میں، افغانستان میں یہ کوئی جرت کی بات نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے. تو یہ ایک جرت کی بات ہے. اور وہ میں نے 18 سال بعد. اصل میں پرابلم ایک ہے، بڑا مزیدار جملہ آپ کو کہہ دوں. آپ لوگ اصل میں ایپس استعمال کرنے کے عادی ہو گئے.
برین بھی اگر ایپ ہوتا نا تو آپ استعمال کر لیتے. اصل میں برین ایپ نہیں ہے. برین آپ کو یعنی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو اس لیے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. ایک آدمی 20 سال بعد شادی کر رہا ہے, 20 سال بعد, کتنے 20 سال بعد, تو پھر شوق سے تو نہیں کر رہا ہوگا یہ اگر برین استعمال کرے آدمی. اب میں کیا جواب دوں اس کا؟ میری بیوی ہے وہ, میں اس کی عزت کرتا تھا, بیوی تھی, اس کی عزت کرتا تھا, کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. تو میری بیوی بشرا بہت اچھی تھی, بہت پیاری تھی, بہت اچھی ہے, دین کا علم جانتی ہے, سب چیزیں کرتی ہے. تو میں اپنی بیوی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, میرا وہ لباس تھی. تو میں نے بس دوسری شادی کی. دوسری شادی بھی میری بیوی ہے, وہ میرا لباس ہے, میں اس کا لباس ہوں. تو کبھی کوئی سوچے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات کروں گا, زندگی بھر نہیں کر سکتا. میں کوئی تہمت لگاؤں گا, زندگی بھر نہیں لگا سکتا. کیونکہ تہمت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں. کیونکہ آیات برات نازل ہوئی ہیں تہمت لگا پاک باز عورتوں میں. میری بیوی پاک باز ہے, میری پہلی بیوی پاک باز ہے, میری دوسری بیوی پاک باز ہے. میری کوئی تیسری شادی نہیں ہے, میری کسی بھی قسم کی کوئی تیسری شادی نہیں ہے, کسی بھی حوالے سے کوئی تیسری شادی نہیں ہے. اور یہ بہت جلالی انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ اس عورت نے وہ کچھ کیا ہے جس کو اندازہ نہیں ہے اس نے کیا کر دیا ہے. اس نے رسول اللہ کی شان میں توہین کی کہہ کر کے بی بی فاطمہ آ گئی ہیں یا ان کی بیٹی آ گئی ہے. تو یہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے معاذ اللہ الیاذ باللہ ثم معاذ اللہ, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ اب تک نہیں آیا ہے سامنے. اس نے اب تک, اگر میں اس کا شوہر ہوں, اس نے دعویٰ نہیں کیا سول عدالت میں جا کے کہ میں اس کا شوہر ہوں, یہ مقدمہ کرتی. اس نے اب تک نکاح نامے پیش نہیں کیے ہیں, اس نے اب تک گواہان پیش نہیں کیے ہیں, اس نے اب تک ولی کو پیش نہیں کیا ہے, یہ عدالت میں گئی نہیں ہے. اس کو عدالت میں جائے, مجھے بلائے عدالت میں جا کر, لیکن اب نہیں جا سکتی. اب میں جا چکا ہوں, اب میں عدالت میں جا چکا ہوں. میں نے 13 مقدمات کیے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے FIR کٹوائی ہے 295C کی. یہ پاکستان سے بھاگ نہیں سکتی, یہ نہیں بھاگ سکتی, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی آ گئی ہے. تو رسول اللہ کی بیٹی بھی جب اس نے کہا, میری عزت تو بہت دور ہے بڑائی صاحب, بہت دور ہے, بہت دور ہے, بھاڑ میں گئی عامر لیاقت کی عزت. اب عزت رسول کا معاملہ ہے. وہ سب لوگ جنہوں نے یہ سارے معاملے پہ ویڈیوز کی, تو آپ کے پاس ویڈیوز تو آتی ہوں گی, ویڈیوز دیکھ کے آپ کے اوپر کیا گزرتی ہیں؟ بہت بری گزری تھی مجھ پہ, بہت تکلیف میں تھا میں, خاص طور پہ کامل میر جیسوں کی ویڈیو دیکھ کر, کیونکہ مجھے فون پر وہ کچھ کہتے تھے اور کہتے کچھ اور تھے. اور بھی بہت سارے, کوئی کھوج چینل ہے, کوئی فلاں چینل ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں میں, یہ تو خیر ثابت ہو ہی جائے گا, اور انشاءاللہ ثابت ہونا ہے, اور میں کروں گا ثابت, کوئی اور کرے گا بھی نہیں, میں کروں گا. میں چھپوں گا نہیں, میں بھاگوں گا نہیں, میں عدالت جا رہا ہوں نا, چلا گیا ہوں نا, میں نہیں چھپوں گا. میں ایک ایک چیز اپنی ثابت کراؤں گا. جن لوگوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا سر, میں نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا. آپ نے عامر لیاقت کا ایسا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, نہیں چھوڑوں گا. بڑے آپ غصے میں ہیں اور جذباتی, اس وجہ سے چھوڑوں گا سر, نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے, نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے مبینہ کے بجائے, آپ جیسے صحافی نے لفظ مبینہ استعمال کیا, انہوں نے براہ راست تیسری بیوی لکھا ہے. انہوں نے شریعت کی توہین کی ہے, انہوں نے کسی غیر محرم عورت کو میری بیوی بنا دیا. انہوں نے تیسری بیوی لکھا. کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں, کیا اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ ایک جھوٹی کے بیان پر وہ چلتے رہے؟ ایک جھوٹی کبھی کہہ رہی ہے 21 مارچ, کبھی کہہ رہی ہے جنوری, کبھی کچھ کہتی ہے, کبھی کچھ کہتی ہے, کبھی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کو پیش کرتی ہے, یہ میرا DNA. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے, بکواس ہے, فراڈ ہے؟ DNA یہ ہوتے ہیں. DNA کے لیے سر 21 دن لگتے ہیں, 21 دن لگتے ہیں DNA میں. DNA 5 دن میں نہیں ہوتا. اور DNA رپورٹ میں اپنی کروا چکا ہوں, اور وہ آغا خان اسپتال سے ہو کر اب عدالت میں پیش ہوگی. اور پھر اب اس کا DNA ہوگا, پھر میڈیکل بورڈ بیٹھے گا 8 گائنیکالوجسٹ کا, جو یہ دیکھے گا کہ اسے کنسیو بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. بغیر کنسیو کے بچے کیسے ہو گئے, اور بچے ہو یہ کہ سپر مین کے بچے تھے, بیٹ مین کے تھے, کہ ایک ہی سال میں 2 ہو گئے. اس طرح کا جب موقع ہے تو دوست, فیملی, رشتہ دار, یہ چیزیں بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں بندے کی. ہو گئی جی, کافی چیزیں ڈسٹرب ہو گئی. تو کوئی بات نہیں سر. میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سے سنیے گا, رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے, ورنہ لوگ یہ کہیں گے. ہمیں تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, نہیں, اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا, جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے, دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیب الدعوت داعی اذا دعان ادعونی استجب لکم, تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. تو میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کے حضور یہ دعا رکھی کہ آپ اپنے رب کے پاس یہ میری دعا پیش کر دیں. اور وہ یہ کہ میں نے آپ کے سب سے پہلے ساتھی کو دیکھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اب وہ 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. میں نے آپ کے دوسرے ساتھی کو دیکھا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ 61 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. میں نے آپ کے تیسرے ساتھی کو دیکھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ 58 سال کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے. اور میں نے پھر آپ کے چوتھے اور پیارے اور چچا زاد بھائی اور مولا اور آپ کے وسیع, ان کو میں نے دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ وہ 61 سال کی عمر میں اس دنیا سے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ وہ 63 کے ہندسے کو آگے بڑھا سکے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں, میں آپ سے درخواست گزار ہوں
میں آپ کی بارگاہ میں شرمسار ہونے کی حیثیت سے بھی اور گنہگار ہونے کی حیثیت سے بھی میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ التجا کرتا ہوں کہ آپ یہ دعا فرمائیں اپنے رب کے حضور کے میری عمر بھی 63 سال سے زیادہ نہ ہو. تو میں بھی یہ بے ادبی کرنا نہیں چاہتا. تو یہ میں دعا مانگ کر کے اندر آیا ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری سنے گا اور میں یہ بے ادبی نہیں کروں گا, کیونکہ 64 کا ہونا بھی بے ادبی ہے. مجھے علامہ اقبال پر ناز ہے اور ہمیشہ رہے گا. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا میں 63 سے زیادہ نہیں ہونا چاہتا. علامہ اقبال 61 سال کی عمر میں انتقال, کیونکہ وہ علامہ اقبال وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتون جو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو علامہ اقبال جیسے کر گئے ویسے ہی ان کا ایک چھوٹا سا. لوگ تو لمبی زندگی کی دعا کرتے بھائی یہ زندگی ہے نا لمبی زندگی کیا ہوتی ہے؟ لمبی زندگی ہوتی ہے کہ آپ اچھائی کر جائیں. میں 121 خاندانوں کی مدد کر گیا. میں نے بچے ملا دیے بہت سارے. آپ کو پتہ ہے میں نے 300 بچے ملائے جو گمشدہ بچے تھے. وہاڑی میں تھا کوئی, کراچی آ کے ملایا, ماں باپ لینے کے لیے وہاں آ رہے. میں نے گھروں میں راشن ڈلوا دیے. میں نے چھوٹے موٹے کام کر لیے. میں اپنے بچوں کی پرورش کر گیا. بس کر گیا میں. وہاں اماں جی کیا کرنا ہے. اور جہاں مجھے سچی باتیں کرنی تھیں وہاں میں سچی باتیں کر گیا. جہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی غلطیاں ہو گئی. اب تو بس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے بس. کون سی بات ہے جو بہت دکھی کر دیتی ہے؟ بھائی اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. مجھ پہ تہمت لگائی گئی. تہمت نہیں لگانی چاہیے تھی مجھ پہ. بہت آئی ایم سوری, لیکن یہ کہ تہمت نہیں لگانی چاہیے تھی. مجھ پہ تہمت لگائی گئی. سخت ترین لمحہ ہے زندگی کا. بہتان میرے اوپر لگا ہے. میں نے ایسے کبھی کام نہیں کیے. میں نے چھپ کے نکاح کبھی نہیں کیے, نہ میں نے یہ سب کام کیے. میں نے جو کیا سب سامنے, آپ کے سامنے. میں آم کھلاؤں, کچھ بھی کروں, جو کرتا ہوں سب کے سامنے کرتا ہوں. تو میں نکاح جیسی چیز کو میں اس کا میں نے بہت اثر لیا ہے اور میں بہت اس میں تکلیف میں ہوں. آپ روضہ رسول میں چلے گئے اور استخارہ ہوا, وزیر اعظم کا نام نہیں آیا لیکن آپ کا نام آ جاتا ہے. وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ تھا. اچھا وہ آپ نے بات کا رخ بھی بدل دیا. میں ورنہ پھر آپ میرے آنسو ہی دیکھتے ہیں. حالانکہ میں کبھی روتا نہیں ہوں. آپ نے کبھی مجھے دیکھا نہیں ہوگا. دعاؤں میں تو دیکھا ہوگا روتے ہوئے, لیکن اس طرح یہ آپ نے مجھے پہلی بار رلایا ہے. اس کا بدلہ آپ سے لوں گا. وہ یہ ہوا کہ ہم لوگ 3 ملکوں کے دوروں پہ نکلے تھے. ایک تھا یمن اور ایک تھا ایران اور ایک سعودی عرب. شوکت علی صاحب کی قیادت میں ہم گئے تھے. یمن, چائنا اور سعودی عرب. چائنا میں ہم گئے تھے اس حوالے سے جو جہاں پہ مسلمان ہیں جس صوبے میں, اور شوکت علی صاحب نے بات بھی کی تھی. ایسی بات نہیں کہ انہوں نے نہیں کی تھی بات. اس کے بعد ہم لوگ یمن آئے. یمن میں یمن کی قومی اسمبلی کے اسپیکر, وہاں کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ہماری الگ ملاقات ہوئی. تو شوکت علی صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے نعت, کیونکہ ان کی اسمبلی میں پہلے نعت پڑھی جاتی تھی. ہمارے یہاں تو بعد میں رول آیا. یعنی شوکت علی صاحب کے زمانے میں نعت نہیں پڑھی جاتی تھی اسمبلی میں. جو میرے خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا ایسا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری نعت پڑھتی, تو ہماری تو قومی اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے نعت. انہوں نے کہا قومی اسمبلی کے اسپیکر نے, میں ذرا سناؤ. تو میں نے ان کو قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنائے, کیونکہ امام شیخ شرف الدین البصیری کا تعلق یمن سے رہا, تو وہاں بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. تو میں نے جب یہ اشعار سنائے تو انہوں کی جیب میں, یہ لوگ اپنے ساتھ خنجر لے کے چلتے, ان کا نشان ہے. انہوں نے اپنا خنجر نکالا, چاندی کا خنجر تھا کیونکہ سونا حرام ہے. چاندی کا خنجر نکالا, اس کا میان دی اور یہ مجھے پیش کیا ہماری طرف سے. پھر میں نے آ کر وہ یوسف رضا گیلانی کی طرح اپنے گھر نہیں لے گیا, میں نے قومی خزانے میں جمع کرا دیا تھا. تو وہ مجھے انہوں نے خنجر دیا. وہاں سے ہم لوگ سیدھا سعودی عرب گئے. ریاض میں ہماری ملاقات تھی الملک عبداللہ بن عبدالعزیز, جو پہلے کراؤن پرنس تھے پھر بعد میں بادشاہ بنے. ان کے شوکت علی صاحب سے بہت گہرے تعلقات تھے, ویسے ہی دوستی تھی ان کی. تو ہمیں ان کی فارم ہاؤس پہ لے گئے. فارم ہاؤس پہ کوئی نہیں جا سکتا. فارم ہاؤس پہ لے گئے. فارم ہاؤس پہ دور دور کرسیاں لگی ہوتی ہیں, بہت دور. بادشاہ دور بیٹھا ہوا ادھر. شوکت علی صاحب ان سے ملک کے لیے بات کر رہے تھے اور ہم لوگ سن بھی نہیں پا رہے تھے, ظاہر ہم بیٹھے. میرے ساتھ شیرپاؤ صاحب تھے, آفتاب شیرپاؤ تھے, خسرو بختیار تھے, مخدوم خسرو بختیار, اس کے بعد شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے, تو میں بھی تھا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اب میں ذرا بوریت یوں محسوس کرنے لگا کہ کھجور کھائے جا رہے ہیں اور قہوہ پی جا رہے ہیں, بات ہی نہیں ہو رہی. تو میں ایک دم کھڑا ہو گیا. بہر اللہ ہزاروی صاحب مرحوم اگر آج زندہ ہوتے تو وہ آپ کو گواہی دیتے اس بات کی. میں نے کہا بادشاہ سلامت. تو وہاں پر ایک دم خاموشی طاری ہو گئی. تو انہوں نے کہا مطلب ملک عبداللہ بن عبدالعزیز نہیں کون ہے. تو شوکت عزیز نے بہر اللہ ہزاروی صاحب کے ذریعے بتایا کہ یہ ہمارے وزیر ہیں. تو ایک تو ان کو چھوٹا سا وزیر دیکھ کر بڑا وہ ہوا, اور میں اس وقت کلین شیو, ہلکی سی داڑھی تھی, اتنی داڑھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا انہیں بلایا. تو مجھے قریب آیا تو ایک خاص فاصلے پہ کھڑا ہوا. تو پھر میرے ساتھ عربی ٹرانسلیٹر ترجمان کھڑا ہوا. تو میں نے کہا جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کا دربار دیکھا, آپ کو دعائیں دیتے ہیں. ہم نے آپ کو دیکھا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ہم نے ریاض میں گھومے پھرے, ہم شہزادہ ولید بن طلال کے پاس گئے, ہمیں بڑا اچھا لگا. ہم شہزادہ سلطان سے ملے. شہزادہ سلطان نے بائی دی وے بتا دوں آپ کو کہ وہ مجھ سے اتنا متاثر ہوئے تھے میری باتوں سے. وہ رسول اللہ کے بڑے عاشق تھے اور ان سے میں یہی باتیں کرتا رہا. تو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے
مندی جو ہوتی ہے اس میں آنکھ جو بکرے کی ہوتی ہے وہ یوں کر کے اور مجھے وہ کھلائی تھی. تو پھر شوکت عزیز نے کہا تھا کھا لے بھائی, یہ بہت محبت سے کھلاتے ہیں. میں نگل گیا تھا چربی, مجھے پتہ بھی نہیں, اگر میں چباتا تو شاید الٹی ہو جاتی, میں نگل گیا تھا. بڑے پیارے آدمی تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو مجھے جناب ملک عبداللہ بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا جی بادشاہ کے دربار میں آئیں اور خالی چلے جائیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ہماری تو 2 خواہشیں ہیں. تو کہنے لگے بھائی کیا چاہیے اس کو, دو جو بھی چاہیے. وہی سمجھ رہے تھے کہ میں کوئی دنیاوی چیز مانگ رہا ہوں. تو میں نے کہا مجھے جی اب جب چاہیے تو پھر اب میں آپ سے لوں گا. ایک تو مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے, مجھے دیکھنا ہے خانہ کعبہ اندر سے, اور نماز پڑھنی ہے وہاں اندر, اور مجھے جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانا ہے. تو پہلی بات تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کسی نے آ کر یہ مانگا, لیکن بیٹا بات یہ ہے, اب انہوں نے ابھی کہہ کر مخاطب کیا, بلکہ کہہ کر میں نے ان کو کہا, چچا کہا, تو انہوں نے مجھے ابھی کہہ کر مخاطب کیا, مطلب بیٹا کہہ کر مخاطب, ابھی نہیں بیٹا کہہ کر مخاطب کیا. اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں تو نہیں جا سکتے کیونکہ حج کا موقع ہے, اور حج کے موقع پر ہم لوگوں کے دل کو چھید نہیں سکتے ہیں. یہ ان کے جملے, چھید لفظ عربی میں انہوں نے کہا چھید نہیں سکتے کہ ادھر طواف ہو رہا ہو اور ادھر کچھ خاص لوگ خانہ کعبہ کے اندر جا رہے ہیں. ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم استخارہ کروا کے آپ کا یہ بتا دیں کہ آپ روضہ رسول کے اندر جا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں کا ہمارے انتظام ہاتھ میں نہیں ہے. وہاں 12 قبائل ہیں جن کے پاس چابیاں ہیں, 12 کلید بردار ہیں, اور یہاں پر تو شیبی خاندان ہے. تو یہ آپ کو بعد میں کبھی آپ آئیں تو لے جائے گا, شیبی خاندان کو میں کہہ دوں گا, وہ بھی خود اپنی مرضی سے لے کر جاتے ہیں, ہم نہیں یہاں پر اس میں, یہ ان کی جملے تھے انوالو ہوتے. تو ایسے ہی ہوا, انہوں نے استخارہ کرایا, پرائم منسٹر کے نام کا استخارہ ہوا, تو وہ استخارہ نہیں میں آیا. تو میں شوکت صاحب کے کمرے میں گیا, میں نے ان سے کہا 2 دن ہم چونکہ وہیں رکے ہوئے تھے, تو میں کمرے میں گیا. سیکنڈ ڈے انہوں نے بتایا بھائی ہم نہیں جا سکتے یار, نہ خانہ کعبہ تو جا نہیں سکتے اور روزہ رسول بھی نہیں جا سکتے, بس صرف جائیں گے, حاضری دیں گے اور آ جائیں گے. جیسے کہ لوگ وہاں باہر گرین جالیوں کے باہر بیٹھتے ہیں, لال قالین جہاں پر ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ ایک کام کریں. میں ضدی تھا نا تھوڑا ان سے, اور ان سے پیار کرتا تھا, جیسے عمران خان کے ساتھ میرے ضد ہے اور پیار ہے, دونوں رشتے ہیں. میں عمران خان سے ضد کرتا ہوں نا کسی چیز کی, تو وہ ضد پوری کرتا ہے. تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں, آپ میرے نام کا استخارہ کریں. کہ میں تمہارے نام کا کیوں کراؤں استخارہ؟ میں نے کہا بس کرائیں, میں کرا کے دیکھیں, مجھے یہ تو پتہ چل جائے میں گندا آدمی ہوں اچھا آدمی ہوں, تو پتہ چل جائے. انہوں نے استخارہ کرایا. استخارے میں کوئی ہمیں 2 دن لگے, اور چونکہ ہم وہیں پر تھے, اس کے بعد ہمیں جدہ آنا تھا. ہم جدہ جب آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, اور جدہ ہم نے بڑا شاندار عمرہ کیا, ہمیں انہوں نے اپنی پوری حفاظت میں لے کر آیا, کیونکہ رش بہت تھا, بہت رش تھا. اب ہم نے حجر اسود بھی ایک دفعہ چوم لیا تھا ہم نے. اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے صفا محل میں. صفا محل میں جب ہم نے ادائیگی کی ہے, یعنی جب ہم نفل کی ادائیگی کر رہے تھے, تو اس وقت ہمیں اطلاع ملی کہ آپ مدینہ پہنچ جائیں. آپ کے عامر کون ہیں؟ عامر. تو ان کو بتایا عامر ہے ہمارے, کہ عامر کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب آ جائیں. تو کیا آپ کا نام؟ میرا نام استخارے میں آ گیا تھا. تو ہم لوگ وہاں گئے, اور جب مدینہ لینڈ کیا ہے, آج بھی مجھے وہ جب یاد آتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. تو جب جہاز طیارہ لینڈ کیا ہے مدینہ النبی ایئرپورٹ پر, تو بس میں یہی پڑھ رہا تھا, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. تو بس یہ اترے ہیں, ہم اترے تو پورا پرپل کارپٹ بچھایا گیا ہے. پرپل کارپٹ بچھتا ہے بڑے خاص لوگوں کے لیے, وہ بچھایا گیا. اور پرپل کارپٹ پر چلتے ہوئے ہم پہلے VIP لاؤنج میں گئے, اور VIP لاؤنج میں ہم بٹھایا, کھجور اور قہوہ پلا کے ہمیں کب چلے. ہم لوگ گئے تو نماز جمعہ ہونے والی تھی. نماز جمعہ ہم نے پڑھی, بہت زبردست. وہاں پہ امام ہے شیخ حذیفی, ان کی امامت میں ہم نے نماز پڑھی تھی. شیخ حذیفی صاحب کی تلاوت تھی. شیخ حذیفی صاحب ہم سے ملے بھی آ کر, اور بڑے سادہ امام ہیں, باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, جو بھی ان کو لفٹ دے دیتا ہے وہ گھر چلے آتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے ملے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ یہاں تشریف رکھیں. میں آپ کو 2 سعادتیں بتاؤں گا, ایک میں آپ کو بتا نہیں سکا تھا پہلے بھی کبھی, آپ بتاتا ہوں میں آپ کو. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم جب تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو پھر آواز آئی عامر. تو مجھے بلا کے گئے, تو ایک جس کنڈی کے پاس لے کے گئے, وہاں لکھا تھا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. وہ حبیب ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم شفیع بن کے جا رہے, تمہارے لیے شفیع موجود ہیں اور تمہاری شفاعت کریں گے. تو تم شفیع کے پاس جا رہے ہو اور تمہارا نام آیا ہے, تو ہمارا ایمان عقیدہ یہ کہ تمہیں بخش دیا. اب مگر گناہ سے بچنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں بخش دیا گیا تو تم گناہ کرتے رہو. یہ پورا لیکچر دیا اس نے. پھر اس کے بعد کلید بردار آئے, انہوں نے چابی کھولی, اور مجھے جب جانے کو کہا تو میری غیرت نے گوارا یہ نہیں کیا کہ میں بحیثیت ایک وفد کے شریک کے میں چلا جاؤں. میں نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ کو پہلے جانا چاہیے. تو وہ مجھے دیکھا انہوں نے بڑے پیار سے,
اور ان کی عزت ہے, ملک کا وزیر جو بھی ہو اس کرسی پر. آج عمران خان ہے تو عمران خان کی عزت ہے, ایک مقام, ایک وقار ہے. تو وہ اندر گئے اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی اندر گیا. ہم لوگ کوئی وڑائچ بھائی 45 منٹ یا 40 منٹ اندر رہے ہیں, مجھے صحیح طرح یاد نہیں لیکن 45 منٹ شاید ہم رہے. اور باقی سارے لوگ اگلے ختم ہونے کے 6 منٹ پہلے تک باہر آ گئے تھے. صرف میں اور شوکت علی صاحب اندر تھے, اور شوکت علی صاحب سے پہلے میں باہر آیا 2 منٹ پہلے. یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے, حاکم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جاتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہوتی جہاں حاکم اپنے دکھ کا, اپنے درد کا اور ہدایات کا انتظار کرے. تو میں وہاں سے نکلا ہوں اور میں نے وہاں جگہ جگہ لوٹ لگائی, کپڑے اپنے سارے وہاں پر میں نے لوٹ لگا کر سب گرد آلود نہیں بلکہ مہک آلود کر لیے. تو وہ میں نے کیا. اس کے بعد میں نے وہاں سے مٹی لی, اور مٹی اجازت لے کر لی, اور اس کے علاوہ میں نے تربت رسول کی مٹی لی. آج میں جو کچھ بھی بولتا ہوں تفسیر میں یا قرآن میں, باقی جو بک بک کرتا ہوں اسے چھوڑ دیں آپ, وہ بک بک کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب میں رسول کا ذکر کرتا ہوں, جب میں تفسیر بیان کرتا ہوں, جب میں ختم نبوت کی بات کرتا ہوں, جب میں ناموس رسالت کی بات کرتا ہوں, تو میں مٹی کھا کے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک تصویر ہے جو ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے, آصف علی زرداری صاحب کی. آپ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں پاس, لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. قدم تو خیر آگے ہوتے ہیں, میں تو کرسی کی سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک تو یہ جملہ ہی غلط ہے کہ قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. قدموں میں بیٹھنے کے لیے تو پھر قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اسمبلی میں بات کرنے جائیں تو 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ یوں جھک کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جھک کے بات کرنا دین کے خلاف ہے, وہ رکوع کی کیفیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. میں رکوع میں نہیں جانا چاہتا, سجدہ نہیں کرنا چاہتا. تو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ جلسہ کر لے آدمی, جلسہ بیٹھ جائے. مطلب جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے. تو میں اس لیے بیٹھ گیا تھا. تو ایک تو وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے, ان میں گھٹنوں کی تکلیف تھی, کیونکہ کام انہوں نے ایسے کیا کہ گھٹنوں میں ان کی تکلیف رہتی ہے, کچھ اس طرح کے کام ہے ان کے. تو وہ گھٹنوں کی تکلیف سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. اگر وہ ایسے کام نہ کرتے تو گھٹنوں میں تکلیف کبھی نہ ہوتی. تو وہ ان گھٹنوں کی وجہ سے مجھے تھوڑے اپنے گھٹنے نیچے کرنے پڑے. کہنے کیا گئے تھے آپ؟ میں کہنے یہ گیا تھا, چلیں بتا دیتا ہوں میں, اب تو خیر تاریخ کا حصہ ہے. مجھے عمران خان صاحب نے بھیجا تھا, اور کہنے یہ بھیجا تھا کہ عارف الوی صاحب کے انتخاب میں ہمارا ساتھ دیں. یعنی جو پریزیڈنٹ کا انتخاب ہو رہا ہے وہ مطلب کوئی مقابلے بنائے, مطلب یہ کہ بلا مقابلہ وہ منتخب ہو جائے. جواب کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے کہو وہ خود آ کے بات کریں. تو میں نے کہا یہ میں ان سے نہیں کہہ سکتا, میں آیا ہوں, مجھے بھیجا انہوں نے, تو میں آپ سے کہنے آیا ہوں. تو انہوں نے بھیجا ہے, کہہ رہے وہ مجھ سے خود آ کے بات کریں. میں نے کہا وہ نہیں کرتے بات, میں کرنے کے لیے آیا ہوں. کہہ تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات تھی. آپ اتنے مؤثر ہیں, اتنا اچھا بات کرتے ہیں جا کے, آپ کو ابھی تک کیبنٹ کیسا کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے میں کیبنٹ میں نہیں آ سکتا. میں کیبنٹ میں نہیں آ سکتا, کیبنٹ بند ہو جاتی ہے نا. میں کیبنٹ میں آ نہیں سکتا, میں پھر کھول کے باہر آ جاؤں. تو اس لیے کیبنٹ میں رکھتے, کیونکہ یہ کچن کیبنٹ ہے ایکچولی, یہ کیبنٹ نہیں ہے. کیبنٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے ضروری ہوتے ہیں, جو پارٹی کے لیے ضروری ہوں وہ کیبنٹ میں نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ پارٹی کی حکومت نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے, وزیر اعظم عمران خان. وہ پاکستان ہے اس وقت, وہ تحریک انصاف نہیں ہے. تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ تحریک انصاف کی وہ کون سی. میں اس کی وجوہات یوں کہہ رہا ہوں, شاید میں پہلے نہیں کہتا, کیونکہ غیر منتخب لوگ آپ بہت سے لے آئے جو تحریک انصاف کے ہیں ہی نہیں, جن کا تعلق ہی نہیں ہے. میرا حفیظ شیخ سے کیا جھگڑا تھا, یہی تھا نا کہ پہلے تحریک انصاف میں آئے, اس کے بعد پھر وزیر بن جائے, پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر سینیٹر بن جائے. تحریک انصاف میں کیوں نہیں آتا وہ؟ ہم تحریک انصاف میں آ کر ٹکٹ لینے میں 8 مہینے ہم نے لگائے, اس کے بعد ہم نے ٹکٹ لیا, پھر ہم جیت کے آئے, اور ہم آ کر بیٹھ کے فضول بیٹھے ہیں. تو تحریک انصاف کے لوگوں کو وزیر اعظم کے ساتھ قریب ہونا چاہیے. اس وقت کوئی تقریباً 30 سے 35% لوگ ایسے ہیں جو تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں, جو وزیر اعظم کے قریب ہیں, چاہے وہ شوکت ترین ہوں یا جو بھی ہوں. تو میرا بس اتنا ماننا ہے, اور اس وجہ سے اس پوزیشن کے ساتھ عمران خان اگلا الیکشن جیت جائیں گے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں تو اگلے الیکشن کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ تو سب کچھ لپیٹنے کے لیے نظر آتا ہے. تو مجھے تو اگلے انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں. ہنگامہ آ رہی کو آپ کہہ رہے ہیں یہ بساط لپیٹ دی جائے گی؟ بتا دیں آپ مجھے, اتنا بتا دیجیے. آپ پرانے صحافی بھی ہیں اور سیاسی طور پر چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ اس ٹینس ماحول میں کہ جہاں کتابیں پھینکی گئی ہیں, جب ریلیاں نکلیں گی تو کیا ہوگا؟ جب انتخابی ریلیاں جب ہوں گی, جب بولنگ بوتھ لگیں گے تو کیا ہوگا؟ لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہو جائے گا, کیونکہ ایک دوسرے کو کتابیں مار رہے ہیں, سینیٹائزر مانگ رہے ہیں, جہاں نشان پڑ رہے ہیں, آنکھیں پھوٹ رہی ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. جب اسمبلی میں یہ ہو رہا ہے تو جب حامی آئیں گے میدان میں تو کیا آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ کو کیا ایک پولنگ بوتھ سے اطلاع نہیں آ رہی ہوگی کہ 5 لوگ مارے گئے؟
ایک جگہ سے آ رہی ہوگی 10 لوگ مارے گئے. آپ کو انتخاب نہیں نظر آ رہا. میں یہ صورتحال میں مجھے بتائیں نا, کیونکہ تناؤ کی کیفیت اتنی زیادہ ہے, ایک دوسرے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. وہ ایک بات جو آپ دنیا کے سامنے کہنا چاہتے ہو, دل میں کہیں ہے, وہ کیا کہیں گے آپ کو دنیا دیکھ رہی ہو تو؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے تحقیق کر لو. یہ قرآن کی آیت ہے, اے لوگوں کوئی بھی بات آگے پہنچانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. تحقیق کر لیں پھر ضرور کہیں, لیکن تحقیق کیے بغیر مت کہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کو تو تکلیف نہیں پہنچتی, اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے, لیکن بندے کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.